رکھی تھی دو بنیادی معاملات پر. ایک جو ملک میں مہنگائی کا سیلاب ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کل 1 روپیہ 90 پیسے فی یونٹ بجلی بڑھا دی گئی. 3 وفاقی وزراء پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے بڑا احسان کیا پاکستان کے عوام پر. بڑھنی تو 2 روپے 30 پیسے چاہیے تھی, ہم نے صرف 1 روپیہ 90 پیسے بڑھائی ہے. وہ 3 یہ نہیں بتا سکے کہ 1 روپیہ 90 پیسے کیوں بڑھائی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. تیل کی قیمتیں تو کم ہو رہی ہیں, بجلی بنانے کی قیمت تو سستی ہو رہی ہے, لیکن بجلی کا نرخ بھی بڑھ رہا ہے, بجلی کی قیمت بھی بڑھائی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ملک کا سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ جواب ان کے پاس نہیں ہے. لیکن آج جو یہ پارلیمان کا حصہ ہے جہاں بیٹھے ہیں, یہاں پر اس ملک کے منتخب نمائندے رہتے ہیں. ہم نے یہ پریس کانفرنس یہاں پر رکھی تھی, گیٹ پر میڈیا کو روک لیا گیا اور کہا گیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے پولیس کے اہلکار سے ہم نے ان سے کہا جناب یہ ہمارا گھر ہے, آئینی حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم یہاں جو بات مرضی کریں. اس سارے معاملے کا جو دوسرا رخ ہے وہ براڈ شیٹ کا ہے, کیونکہ ہم نے آج براڈ شیٹ کے بارے میں بات کرنی تھی اور براڈ شیٹ کے بارے میں بات ہوتی رہے گی. بہت سے پردہ نشینوں کے نام آپ کے سامنے آئیں گے, بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس ملک میں یہ جو نام نہاد احتساب ہے اس کی حقیقت آج عوام کے سامنے آ چکی ہے. یہ ڈاکیومنٹ پہ ڈاکیومنٹ سامنے آ رہا ہے, کمیشن پہ کمیشن بنائے جا رہے ہیں. یہ کہ بات ہم بعد میں کریں گے. میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے چاہوں گا کہ وہ آ کر بتائیں کہ آج اس پارلیمان کی بلڈنگ کے باہر کیا تماشا لگایا گیا حکومت کی طرف سے, صرف اس مقصد کے لیے کہ جو بات یہاں پر کرنی ہے وہ روکی جا سکے, وہ بات نہ کی جا سکے. اگر پارلیمان کی حدود میں بھی پارلیمان کے ممبر بات نہیں کر سکیں گے تو کہاں کریں گے. ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے پارلیمان کو مفلوج کر دیا, جس نے ہر کوشش کی ہے کہ پارلیمان کی آواز جو ہے اس کو دبایا جائے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی بلڈنگ کے باہر پچھلے 10 سال سے میڈیا کی پریزنس ہوتی تھی. وہاں پر کھل کر جو ایشو ہوتا تھا اس پر بات ہوتی تھی, پہلے اس کو ختم کیا گیا. آج جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں, جہاں پارلیمان کے ممبر رہتے ہیں, وہاں کی آزادی بھی سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مریم صاحب آپ آ کر تفصیل سے بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے جتنے یہاں کیمرہ مین ہیں اور جو رپورٹرز ہیں ان سے بھی معذرت کرنی چاہوں گی, لیکن آج جو یہاں ہوا یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میڈیا کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر نہ آنے کی اجازت دی گئی اور اس کو نہیں آنے دیا. اور یہ پہلے آج تک, کیونکہ یہ پارلیمنٹ لاجز جو ہیں یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ پارلیمنٹیرینز کے یہاں گھر ہیں اور میں خود یہاں رہتی ہوں. اور آج یہاں پریس کانفرنس تھی, تمام میڈیا کو گیٹ پر روکا گیا, ان سے جھوٹ بولا گیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, اسی لیے سیٹ اپ باہر لگایا گیا. اور جب میں نیچے گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں اجازت نہیں ہے اور کس نے منع کیا ہے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے, جب میں نے شہزاد اکبر صاحب کے خلاف پریس ٹاک پارلیمنٹ لاجز میں کی تھی, اس وقت یہ حکم نامہ زبانی آیا تھا, تحریری نہیں, زبانی آیا تھا کہ پارلیمنٹ لاجز میں آئندہ اپوزیشن پریس ٹاک نہیں کرے گی. تو یہ مفلوج حکومت جو نالائق, نااہل اور کرپٹ ٹولہ اس وقت مسلط ہے, وہ چاہتی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا ہر پلیٹ فارم مفلوج کیا جائے. پارلیمنٹ کے اندر نہیں بولنے دیتے, پارلیمنٹ لاجز میں آنے سے انہوں نے میڈیا کو منع کیا. اور کیوں؟ جیسے کہ ابھی شائخ خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ آج براڈ شیٹ کے اوپر بات ہونی تھی, جہاں شہزاد اکبر صاحب, عمران صاحب اور پوری حکومت قومی خزانے سے کمیشن کھاتے پکڑے گئے ہیں, جس کی وجہ سے, اور ان کی آٹا چینی چوری, بجلی گیس چوری, دوائی چوری,
کی وجہ جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام تک پہنچے، تو یہ آج پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ لاجز کو میڈیا کے لیے تالا لگانا چاہتے تھے۔ میں خود وہاں گئی، میں نے گاڑیوں کو اندر کروایا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی تحریری آرڈر یا کسی قسم کا کوئی کاغذ دکھائیں، تو انہوں نے کہا کہ کاغذ نہیں ہے، صرف زبانی حکم آیا ہے کہ بند کر دیں اور میڈیا کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک جو براڈ شیٹ کے اصل حقائق ہیں، جو آج اپوزیشن نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو بتانے ہیں، اور جو ان کی چوری ہے، 2.5 سال کی کرپشن ہے، اور براڈ شیٹ کے اندر جو حقائق ہیں جو عوام کے سامنے آنے چاہیے، وہ عوام سے چھپانے کے لیے انہوں نے آج میڈیا کو روکا، اپوزیشن کی پریس کانفرنس کو روکا۔ لیکن یہ اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہیں اس سے باز آئیں، کیونکہ آج کی پریس ٹاک بھی یہاں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والی پریس ٹاکس بھی جہاں اپوزیشن چاہے گی، جہاں ہم چاہیں گے وہاں ہوگی۔ نہ یہ کسی کے باپ کی پراپرٹی ہے، نہ یہ کسی کے باپ کی جگہ ہے، یہ پارلیمنٹیرینز کی جگہ ہے، یہ پارلیمنٹ کی جگہ ہے، اور ہم جہاں چاہیں گے وہاں بات کریں گے۔ میم اس سے پہلے بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی تھی یہاں پر اپوزیشن کو؟ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ یہ جو درجنوں وزراء ہر روز رات کو ڈی ایس این جی پہ یہاں سے خطاب فرماتے ہیں قوم کو، تو وہ بھی تو یاد رکھیں نا جی، ہر روز شام کو یہ ہمارا گھر ہے، پریس کانفرنس کرنا ہمارا حق ہے، اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اصل بات جو آج ملک میں مہنگائی کا سیلاب ہے، جو حکومت کی ناکامی ہے، اس پر بات کرنا ہے۔ آپ ملک میں گیس کے حالات دیکھ لیں، وہ گیس جو ہم سرپلس چھوڑ کر گئے تھے، آج جس کو وزیر اعظم سے لے کر آخری وزیر جس کو پتہ بھی نہیں ہے کسی بات کو، وہ بھی کہتا تھا جی بڑی مہنگی LNG لے لی ہے۔ آج اس حکومت نے 3 سے 5 گنا قیمت پر LNG خریدی، اور دینے والوں نے پھر بھی نہ دیا۔ فروری کے دونوں کارگو جو تھے، وہ جو ان کے مالکان تھے لے کر چلے گئے، انہوں نے فورفیٹ کر دیے۔ آج نہ انڈسٹری کے پاس گیس ہے، نہ بجلی بنانے کے لیے گیس ہے، نہ CNG کے پاس گیس ہے، نہ گھروں میں گیس ہے، اور قیمت ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ بجلی کے معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں، بجلی کی قیمت آج عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے۔ وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہوئے، اور یہ ناکامی صرف نااہلی یا نالائکی پہ مبنی نہیں ہے، یہ کرپشن کا ذریعہ ہے۔ آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے۔ آپ کو ہر روز، ہر لمحے، آپ چینی لے لیں، آٹا لے لیں، آپ بجلی کی قیمت لے لیں، LNG لے لیں، کوئی چیز ملک کے اندر جو ہے، کوئی ادارہ جو ہے اس کو لے لیں، آج کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ آپ پنجاب حکومت کو لے لیں، ہر نوکری پنجاب حکومت میں بک رہی ہے، ہر چیز پر سودا ہو رہا ہے۔ یہ آج حقیقت ہے اس حکومت کی۔ اسی پر جو سونے پہ سہاگا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ اور اتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حقائق عوام کے سامنے رکھنا آج لازم ہے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس نے آج پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے۔ جب ملک میں انصاف نہ رہے، جب ادارے بنائے جائیں کہ سیاستدانوں کی بدنامی کریں، سیاستدانوں کو کرپٹ کہیں، سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالیں، آج وہ ادارے بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ان اداروں کو چلانے والوں کی کرپشن ایکسپوز ہو چکی ہے۔ یہ براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، یہ شروع ہوا اس 14 صفحے کے ایک ایگریمنٹ سے۔ یہ وہ ایگریمنٹ ہے، یہ اس پر سائن ہے جون 2000 میں۔ اس میں سائن کیے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سید محمد امجد، چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے۔ اس پر ایک ڈاکٹر WF پیپر جو ہیں ان سے سائن کیے ہیں۔ گواہ ہیں
फारूक आदम खान साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, और एक तारिक फवाद मलिक साहब हैं, ये 2 गवाह हैं इसके। कंपनी का नाम है ब्रॉडशीट LLC, आइल ऑफ मैन, इंग्लैंड। ये वो कंपनी है जिसका कोई वजूद नहीं था, ना इसने कभी कोई काम किया था, ना इसके पास कोई काम था। चंद दिन पहले बनने वाली कंपनी से ये एग्रीमेंट साइन किया गया, जो आप किसी वकील को दिखा लें, मुकम्मल तौर पे एक तरफा एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट की वजह से आज तक जो हमारी खबर है, $65 मिलियन यानी 1000 करोड़ रुपया हुकूमत पाकिस्तान अदा कर चुकी है, जिसमें से एक तिहाई से ज्यादा रकम जो है वो इस हुकूमत ने अदा की। यहां से पैसे इंग्लैंड भेजे, वहां पर एम्बेसी के अकाउंट में भेजे, फिर उनको इजाजत दी कि वो पैसा वहां से निकाला जा सके। ECC का फैसला है और काबीना का फैसला है। आज कोई जवाब देने वाला है कि क्यों पैसे भेजे गए, किस मकसद के लिए भेजे गए? आज वो शख्स हर रोज इल्जाम लगाता है कि इस हुकूमत के एहलकार वकीलों के जरिए, बराह रास्त राब्ते के जरिए हमसे जो पैसा हमें अदालत ने दिया था उसमें से हिस्सा मांगते थे। आज वो लोग वज़रा भी हैं, उसमें ISI के अफसरों पर भी इल्जाम लगा है। आज ना सिर्फ नैब एक्सपोज हुआ है, आज इल्जाम हमारे हसास तरीन इदारों पर लग रहा है, आज काबीना के वज़रा पर इल्जाम लग रहा है, आज मुल्क की बेइज्जती हो रही है। ये हकीकत है इस वायदे की। अब हुकूमत ने फैसला किया कि हम कमीशन बनाएंगे। कमीशन में कौन लोग रखे? जो खुद वजीर हैं, जिन्होंने ये फैसला किया कि ये पैसे यहां से इंग्लैंड भेजे जाएं, उस कंपनी को दिए जाएं, वो लोग आज कमीशन में बैठे हैं। और कल माशाल्लाह एक और इजाफा उसके अंदर किया गया। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, जज आज हो साबका हो, लेकिन जज हजरात को भी अपने अमल से ये साबित करना होता है कि क्या हम उस इज्जत के अहल हैं या नहीं हैं। इसमें कल अजमत सईद साहब को, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस कमीशन का इंचार्ज लगाया गया। पाकिस्तान में कमिश्नरों की तारीख जो है वो कोई ज्यादा सेहत अफजा नहीं है, इज्जत अफजा नहीं है। हमूदुर रहमान कमीशन से लेकर ये जो आखिरी चीनी का कमीशन बना था, उन्होंने मामलात के हकायक अवाम के सामने रखने के बजाय उन्होंने सिर्फ जो मुजरिम थे उनको छुपाने की कोशिश की। ये कमीशन की हकीकत है। आज जो कमीशन बना है, अजमत सईद साहब को उसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। अजमत सईद साहब वो शख्स है, जब ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, चेयरमैन नैब ने साइन किया, फारूक आदम साहब गवाह बने। फारूक आदम साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। यानी वो बराह रास्त इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले लोगों के लिए काम कर रहे थे। वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं। वो उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट के जरिए अरबों रुपए की करप्शन मुल्क में की है, जो पहले दिन से तारिक फवाद मलिक साहब के जरिए इस कंपनी में हिस्सेदार थे। आज उन लोगों को बचाने के लिए ये कमीशन बनाया गया, उसमें अजमत सईद साहब को लगाया गया, जो उस वक्त खुद इस इदारे का हिस्सा थे। तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ये इदारा हकीकत तक पहुंचेगा? ये इदारा हक की बात कर सकेगा? ये इदारा बता सकेगा कि पाकिस्तान के अवाम का 1000 करोड़ रुपया
کس نے ضائع کیا؟ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے۔ تو میں عصمت سعید صاحب سے گزارش کروں گا، آپ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہے، آپ کی ایک عزت پاکستان کے عوام کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کمیشن کے سربراہ نہ بنے، اس کمیشن کا سربراہ ایک ایسا غیر متنازع آدمی ہو جو اس معاملے کے حقائق پاکستان کے عوام تک پہنچا سکے، کیونکہ یہ بات صرف 1000 روپے کے کرپشن کی نہیں ہے، 1000 کروڑ روپے کے کرپشن کی نہیں ہے۔ یہ بات اس ملک میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے سیاست کو تباہ کرنے کی داستان ہے، سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی داستان ہے، سیاسی نظام کو حد تک کا نشانہ بنانے کی داستان ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے۔ آج اگر یہ ایگریمنٹ کسی سیاستدان نے کیا ہوتا، آج اخباریں بھری ہوتی کہ جناب 1000 کروڑ روپیہ فلانا سیاستدان کھا گیا ہے، نیب نے اس میں مقدمہ بنا دیا ہے، اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اس کو ہم 90 دن نیب کی کسٹڈی میں رکھیں گے، پھر جیل بھیجیں گے، سالہ سال وہ جیل میں رہے گا۔ آج ان لوگوں سے پوچھنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ ان لوگوں سے کون پوچھے گا جو یہ حضرات جو نیب کے چیئرمین بنے ہوئے تھے، جو اپنے رشتہ داروں کے ذریعے کانٹریکٹ کر رہے تھے، ان کمپنیوں سے کر رہے تھے جن کا کوئی وجود نہیں ہے؟ کیا آج یہی پاکستان کا مستقبل ہے کہ لوگ پوری دنیا آج وہ ادارہ جو نام نہاد طور پر ملک میں کرپشن روکنے کے لیے آیا تھا، آج خود کرپٹ ثابت ہوا؟ کیا کرپٹ لوگ کرپشن کو روکیں گے؟ کرپشن کرنے والے خود اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یہ سوال پوچھے جائیں گے، اگر آج نہیں پوچھے جائیں گے تو کل پوچھے جائیں گے۔ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس معاملے کو لے کر پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقیقت رکھیں گے کہ کس طرح سن 2000 میں جنرل مشرف کی حکومت سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ملک کے سیاستدانوں کو بدنام کیا جائے، سیاسی نظام کو تباہ کیا جائے، سیاستدانوں کو عوام کی نظر میں گرایا جائے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، آج 20 سال بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے یہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ وہ فیصلہ خود کر لیں کہ کیا کرپٹ سیاستدان تھے، کہ کیا کرپٹ وہ لوگ تھے جو اس ملک کی خدمت کرتے رہے، یا وہ لوگ تھے جو اس قسم کے کانٹریکٹ کر کے اربوں روپے بناتے رہے۔ تو آج عصمت سعید صاحب کا امتحان ہے، آج اس شخص کا امتحان ہے جو پاکستان کے عدالت عالیہ کی کرسی پر بیٹھا رہا۔ ہمیں جاوید اقبال والا عصمت سعید نہیں چاہیے، ہمیں وہ جج چاہیے جو ان کرسیوں پر بیٹھنے کے اہل ہوں، جن کا کردار، میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں عصمت سعید صاحب کے بارے میں، لیکن وہ ان کے فیصلے تھے اس کرسی پر بیٹھ کر۔ آج وہ شوکت خانم ٹرسٹ کے بورڈ پر ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو سلسلہ ہی ذاتی دوستوں کو کرسیوں پر لگانے کا ہے، یہاں تو بھرا ہوا ہے، پوری حکومت بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ فیصلے بھی جو ان کرسیوں پر بیٹھ کر کیے گئے وہ بھی شہادت دیتے ہیں۔ تو آج امتحان عصمت سعید صاحب کا ہے، اپنے آپ کو اس کمیشن کے چیئرمین کی کرسی پر بنا کر متنازع نہ کریں، اپنے آپ کو اس کرپشن کو جو براڈ شیٹ جس کا نام ہے، جس نے صرف ملک کے پیسے کا نقصان نہیں کیا، جس نے پاکستان کی عزت کا سودا کر دیا ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنیں، ورنہ کل آپ کو وہی حال ہوگا جو آج جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا ہے۔ آپ کی وہی عزت ہوگی جو آج جسٹس جاوید اقبال کی ہے۔ جو اہلکار بنتا ہے کرپشن کو چھپانے کے لیے،
حکومتی معاملات کو دبانے کے لیے، حکومت کی نااہلی اور کرپشن کو عوام کی نظر سے دور رکھنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو پاکستان کے عوام کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ آج عظمت سعید صاحب کا امتحان ہے، یہ ہم سب کا امتحان ہے۔ یہ ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس کو کوئی، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نیب حقائق سامنے رکھے۔ یہ تو 14 کاغذ ہیں، آپ کو 14 لاکھ کاغذ ملیں گے نیب کے ریکارڈ سے اس کے بارے میں، وہاں سے حقائق کا پتہ چلے گا۔ تو آج امتحان نیب کا بھی ہے کہ نیب پبلک کریں ان ڈاکومنٹس کو، اس کمیشن کی جو میٹنگز ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ یہ کمیشن آف انکوائری کا قانون ہم نے بنایا تھا، اس کے اندر پروویژن موجود ہے کہ یہ کمیشن کی تمام پروسیڈنگز عوام کے سامنے ہو سکتی ہیں۔ تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ غیر متنازع آدمی پارلیمان کی اجازت کے ساتھ اس کمیشن کا چیئرمین لگایا جائے اور اس کی پروسیڈنگز کو پبلک کیا جائے۔ بہرحال ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے براڈ شیٹ کے بارے میں جو حقائق ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ مستقبل کی پریس کانفرنسز میں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ کمیشن اپنا کام کرتا ہے نہیں کرتا وہ وقت بتائے گا۔ صاحب یہ بتائیے گا، شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے عظمت سعید صاحب کے بارے میں بتایا اور جاوید اقبال صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ متنازع ہے اس لیے نہ بنے، تو دوسری طرف حکومت آپ سے مذاکرات کر رہی ہے۔ آج بھی حکومتی ٹیم آپ کے پاس آئی، آپ کے چیمبر میں آئی اور آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ پارلیمنٹ کو اسموتھلی چلانے میں مدد کرے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات جو آج یہاں پہ ہوا ہے سین اور براڈ شیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے حکومت پارلیمنٹ کو چلا سکے گی اسموتھلی؟ دیکھیں، پارلیمان آج تک نہیں چلا۔ پارلیمان ڈائیلاگ کی جگہ ہوتی ہے، عوام کے مسائل کی بات ہوتی ہے، 1 روپے 90 بجلی کے اضافے کی بات ہوتی ہے، گیس کی بحران کی بات ہوتی ہے، حکومت کی کرپشن کی بات ہوتی ہے، حکومت کی نااہلی کی بات ہوتی ہے۔ آج 2.5 سال سے پارلیمان مفلوج ہے۔ حکومتی ٹیم آج آئی تھی، ہم نے ان کو کہا کہ اس پارلیمان کو جس طرح ماضی میں چلایا گیا پارلیمان اسی طرح چلنا چاہیے، قانون کے مطابق، اسمبلی کے رولز کے مطابق، اور جو پارلیمان کی روایت ہے۔ پارلیمان پوری دنیا میں روایت پہ چلتے ہیں۔ جب یہ نظر آ جائے کہ پاکستان کی عوام کی بات پارلیمان میں نہیں ہو رہی، جو 2.5 سال میں نہیں ہو سکی، تو پھر پارلیمان مفلوج ہے اور پارلیمان ناکام ہے۔ یہ آج پاکستان کے پارلیمان کی حالت ہے۔ جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، اگر وہ آئیں تو آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ بھی اقتدار میں رہے تھے، کمیشن آپ کے دور میں بہت سے بنے تھے، کیا اپوزیشن سے کنسرن کیا گیا تھا اس معاملے کو؟ جی کمیشن، ہم نے جو کمیشن، مجھے نہیں یاد آتا کوئی کمیشن بنا ہو جو متنازع ہو۔ کمیشن معاملات میں بنتے ہیں، ان کے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ ہم نے کبھی اس کے بارے میں کوئی دو بات نہیں کی۔ یہاں تو ہر کمیشن متنازع ہے۔ چینی کا بنا متنازع ہے، جس نے ہر معاملے کو چھپایا سوائے اس کے کہ ملک میں چینی کی قیمت کیسے بڑھی، اس کے علاوہ اس نے ہر بات کی۔ ابل صاحب کل گجرا نے پریس کانفرنس کی ہے، کل اسلام آباد میں ایک کر لیں پھر آپ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، پھر پاکستان مسلم کی حکومت آتی ہے، اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور تقریباً 20 سال بعد منظر عام پر یہ حقائق آ رہے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی، تو جب آپ کی حکومت آئی تھی تو کم سے کم آپ کے دور حکومت میں یہ معاملہ سامنے کیوں نہیں لایا گیا، اور کیوں نہیں بتایا گیا کہ مشرف صاحب نے اتنا بڑا بلنڈر کیا اور اتنی بڑی کرپشن کی ہے، اور جو سیاستدانوں کو کرپٹ کہتے ہیں ان کی اپنی کرپشن کی یہ کہانی ہے، اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی؟ میرے بھائی، ہماری حکومت نیب نہیں چلاتی تھی۔ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے۔ آج ملک میں واحد حکومت ہے جو نیب چیئرمین کو بلیک میل بھی کرتی ہے، جو نیب چلاتی بھی ہے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ نیب ہم چلا رہے ہیں۔ یہ نیب کی خرابیاں جو ہیں، یہ ایک عامر کے دور کی خرابیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ شہادت ہے اس بات کی کہ نیب کے ادارے کو جتنی جلدی ختم کریں اس ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ جی ایک سیکنڈ، جی کل گجرا کی ایک بڑی ٹیم نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے تمام ملبہ بجلی سے متعلق سب کو نون لیگ پہ ڈالا ہے کہ ماضی میں
किए गए फैसले जो थे वो साबित हुए हमारे रास्ते की रुकावट है सबसे बड़ी, और उसको निपटाते हुए हमारा ये हाल हुआ है। और जी। आज बिजली महंगी करनी चाहिए। जी, वो बता देना कौन से फैसले हुए थे जो गलत थे, सर, वो कह रहे हैं एक फैसले का नाम बता दे। वो कह रहे हैं जी। कि शायद खान अब्बासी ने बारूदी सुरंगें जो है हमारे लिए बिछा के गए थे कैपेसिटी पेमेंट के चक्कर में। वो वजीर साहब के जो वालिद और दादा थे वो फौजी जर्नैल थे, तो उनको बारूदी सुरंगें हर जगह नजर आती हैं, काम करना बदकिस्मती से नहीं आता। जी मिजाज के मुताबिक नहीं होती है, वो मुतनाज़ क्यों होती है? जी, जो चीज़ आपके मिजाज के मुताबिक ना हो वो मुतनाज़ क्यों होती है? नहीं, मेरे मिजाज के मुताबिक हर बात है। मेरा तो सवाल ये है कि ये एग्रीमेंट मैंने साइन किया, इस एग्रीमेंट को जरा पढ़ें। ये तो आपकी शुक्र करें कि 1000 करोड़ में बात रुक गई है, ये बात तो 10,000 करोड़ तक जाएगी। कौन कौन से वजीर शामिल हैं, उनके नाम लेना जिनका मौजूदा वजीर है जो इस प्लॉटशीट के मामले में जो है। मूसवी साहब बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की, कि मेरे पास लंदन से एक वकील एजेंट बनकर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से गया, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से दिए कर तमाम काबीना की बातें वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि वहां तो मुकाबला जारी था वज़रा के दरमियान के कौन कमीशन लेने में आगे होता है। फिर एक शख्स आया, उसने कहा जी मैं मेजर जनरल मलिक हूँ, मालिक ISI से आया हूँ, वो अपनी कमीशन मांगना शुरू हो गया। तो आज मुल्क के इदारों की बदनामी हो रही है। अगर इस हुकूमत को परवाह नहीं, हमें तो परवाह है कि पाकिस्तान की हुकूमत की बदनामी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के इदारों की बदनामी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम की बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसकी हकीकत तक जितनी जल्दी पहुंचे और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा दें। एक चीज में ऐड कर दूं, हमें अगर इमरान खान साहब ये बता दें कि उनकी मूसवी साहब से कितनी दफा मुलाकात हुई है, कितनी दफा टेलीफोन पर बात हुई है, आखिरी दफा कब हुई है और क्यों हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर को कोई ताल्लुक है इससे? सो वो हकीकत से ही सब कुछ पता चल जाएगा कि वो छुप छुपा के क्या बातें हुई। वो आदमी जिसका कॉन्ट्रैक्ट नैब ने कैंसिल किया, जो आपको अदालत में लेकर गया है, उसकी रसाई मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तक है और वज़रा तक है। ये क्यों है? जी, आखिरी सवाल। जो आपकी दादी है सर, उनसे जो आपसे रब्ते हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख आप ला सकते हैं? देख, अदम एतमाद की बात PDM के प्लेटफॉर्म पे हुई है। कम से कम मैं ज़ाती तौर पर अदम एतमाद को जानता हूँ। जो हमारा निज़ाम है अदम एतमाद का, जब नैब मौजूद होगी, FIA होगी, एक हुकूमत होगी जिसको ना शर्म है न हया है, तो उसमें ये अदम एतमाद करना एक खाम ख्याली है। भाई साहब ये उस्मान सईद साहब के हवाले से आप कहें तो आगे चल के कहीं जावेद इकबाल साहब न हो जाएं। ये आपके दौर में एक कमीशन बना, नवाज शरीफ साहब की जगह पे फिर आप आ गए, तो आप नहीं समझ रहे कि पहले ही कमीशन पे उस्मान सईद साहब पे जो हैं वो बायस्ड, आप नहीं समझ रहे उनको पहले? नहीं, मैं बायस की बात नहीं है, कमीशन मेरे खिलाफ नहीं है, कमीशन ब्रॉडशीट के खिलाफ है। ये हकीकत जो इस मुल्क में ये अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, उसकी हकीकत यहां से वाज़े होगी। ये मामला ब्रॉडशीट का है, ये मामला नैब की हकीकत का है। ये मुल्क में जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, जिसने पिछले 20 साल में इस मुल्क को तबाह कर दिया है, सियासत को ख़त्म कर दिया है, ये उसकी बात है। बहुत शुक्रिया जी। आपने नैब के फौरी तौर पर जल्द अज जल्द खात्मे की बात की है, और मुझे वो इमरान खान साहब की वो तकरीरें याद आ रही हैं जब खैबर पख्तूनख्वा में नैब ने ऐसे इकदाम किए तो उसको ख़त्म कर दिया गया। नैब को खात्मे के लिए अब आप भुगत चुके हैं, आप क्यों इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को वॉकओवर दे रहे हैं कि उसको कोई हाथ ना लगाए, उससे कोई पूछे ना? नैब के खात्मे से कुछ मुतालबा करें। इसलिए कि मैं मुल्क नैब को मुतहम्मल नहीं हो सकता, ये मुल्क नैब को नहीं भुगत सकता। जो 20 साल इसने भुगता है, आपने मईशत तबाह कर दी, आप यहाँ जो सियासत का निज़ाम था उसको तबाह कर दिया, आपने लोगों को तोड़ा मरोड़ा, आपने हुकूमतें बनाई और तोड़ी। ये नैब की हकीकत है। ये पेट्रियट बनी थी, ये किसने बनाई थी? ये जो इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, किसने की है? हर एक को नैब दिखाई जाती थी कि तुम्हें नैब अंदर कर देगी। ये मामले छोड़ दें, ये मामले मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा शायद साहब, एक आखिरी जी। देखिए, अभी आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही थी अपने हक की बात की कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपका हक है। ये बताएं कि आपके जो लीडरान हैं, अपोजिशन लीडर हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और दीगर जो हैं,
वो उनका भी हक है असम्बली के सेशन में शामिल होने का, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते, तो वहाँ पर आपका प्रोटेस्ट जो है वो सामने क्यों नहीं आता, उस हवाले से ज़रा बताइए। प्रोटेस्ट की बात यह है कि हमें जो 3 बड़े लीडर इस वक्त हिरासत में हैं, लीडर द अपोजिशन, लीडर द पार्लियामेंट्री पार्टी और खुर्शीद शाह साहब, साबका लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो साबका लीडर द अपोजिशन है, उन सब ने कहा है कि हमारी तरफ से ये बात मत करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस मुल्क के स्पीकर को अपोजिशन के बेंच नजर नहीं आते जो खाली पड़े हैं। क्या एक खाली अपोजिशन लीडर की कुर्सी से जो लीडर पार्लियामेंट्री पार्टी की कुर्सी खाली पड़ी, खुर्शीद शाह साहब की कुर्सी खाली, उसको नजर नहीं आती? उसका इख्तियार है। ये जो शख्स गिरफ्तार होता है, जो असेंबली का मेंबर है, उसका हक, उसके अवाम जिसने उसको वोट दिया, उनका हक है कि उनका नुमाइंदा असेंबली में बैठा हो। ये जिम्मेदारी कौमी असेंबली के स्पीकर की है। हम उससे भीख नहीं मांगना चाहते। अगर उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी खुद करेंगे। हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त उनको नहीं जाएगी। अपने अली वजीर साहब भी गिरफ्तार हैं कराची में, जिसकी वजह अभी तक समझ नहीं आई। बहरहाल लोग गिरफ्तार हैं, उनका भी यहाँ होना ज़रूरी है। लेकिन ये काम पाकिस्तान की कौमी असेंबली के स्पीकर का है। हमने ये उसकी सवाबदीद पे छोड़ दिया है। अगर वो पार्लियामान में मौजूदगी हक समझता है इन अफराद का, तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर जारी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।